معلم نام ہے جس کا مقدس شخص ہوتا ہے، معلم علم دیتا ہے، معلم درس دیتا ہے۔ معلم ہی تو ہے جو بے ادب کو پارسا کر دے، معلم بے زبانوں کو سخن کا ناخدا کر دے، معلم کچی مٹی کو ایک عالی شان گھر کر دے، معلم مالی ہوتا ہے جو پودوں کو ہرا کر دے، معلم ننھے بچوں کو زمین سے آسماں کر دے، معلم جو بھی کرتا ہے یہ اس کا فرض ہوتا ہے۔ معلم وہ نہیں جو بس نصابوں کو کرے پورا، معلم وہ نہیں جو بس نصابوں کو کرے پورا، معلم وہ ہے جو بچوں کو جینے کا ہنر دے دے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو اس کی ایج کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ اس کی ایج کے ساتھ بڑھنے میں ایک چیز ہوتی ہے اس کا جسم۔ تو جب اس کا جسم بڑھتا ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو اس فزیکل ڈیولپمنٹ میں ماں باپ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ فزیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جسم کی نشو و نما۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بھائی کھلا کون رہا ہے؟ ظاہری طور پر دنیاوی اسباب کے تحت ماں باپ کھلاتے ہیں، تو فزیکل ڈیولپمنٹ کا جو ذریعہ بن رہے ہیں وہ ماں باپ بن رہے ہیں۔ یعنی فزیکلی ہمیں جو ڈیولپ کر رہے ہیں، جسمانی طور پر جو ہمیں صحت مل رہی ہے، ہمارا جسم جو بڑھ رہا ہے، ہماری ہائٹ جو بڑھ رہی ہے، ہمارا قد جو بڑھ رہا ہے، اس کو بڑھانے میں سب سے اہم رول، سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ پیرنٹس کا ہے۔ لیکن ایک فزیکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ اہم چیز ہے، اس کا نام ہے اسکل ڈیولپمنٹ۔ کیا نام ہے؟ اسکل ڈیولپمنٹ۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینٹل ڈیولپمنٹ۔ مینٹل ڈیولپمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ۔ یہ کیا ہے؟ مینٹل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جس طریقے سے بڑا ہو رہا ہے، جس طرح اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے، جس طرح اس کی ایج بڑھ رہی ہے، جس طرح اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے دماغ بھی تو بڑھنا چاہیے۔ بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے؟ اور دوسری چیز، بچہ کی جس طریقے سے بچے کی ہائٹ بڑھ رہی ہے، ویٹ بڑھ رہا ہے اور ایج بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت، اس کا ٹیلنٹ بھی تو بڑھنا چاہیے، یا وہ ایسے ہی رہنا چاہیے؟ تو اس اسکل ڈیولپمنٹ کو اور مینٹل ڈیولپمنٹ کو بڑھانے میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ٹیچرز کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ ٹیچرز کا۔ تو فزیکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اسکل ڈیولپمنٹ۔ فزیکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مینٹل ڈیولپمنٹ۔ اگر صرف فزیکل ڈیولپمنٹ ہوگا اور مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، ایج کے ساتھ صلاحیت نہیں بڑھے گی، ایج کے ساتھ قابلیت نہیں بڑھے گی، عمر کے ساتھ ٹیلنٹ نہیں ہوگا، عمر کے ساتھ تعلیم نہیں ہوگی، عمر کے ساتھ ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو پھر یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں بھائی۔ فزیکل ڈیولپمنٹ میں تو ان میں بھی ہو رہا ہے۔ جانور ابھی 1 سال کا ہوتا ہے، 1 سال کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب 2 سال کے بعد اسے دیکھا جاتا ہے کافی ہائٹ بڑھ جاتی ہے اس کی، اور 3 سال کے بعد دیکھا جاتا ہے اور ہائٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے سال بڑھتے جاتے ہیں تو فزیکل ڈیولپمنٹ جانوروں کا بھی ہوتا جاتا ہے، لیکن ان کا کون سا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا؟ جانور کی ہائٹ بڑھتی ہے، ایج بڑھتی ہے، لیکن اسکل ڈیولپمنٹ ان کے اندر نہیں پایا جاتا، مینٹل ڈیولپمنٹ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اسکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ پایا جاتا ہے اس انسان کے اندر جو اپنا ہاتھ کسی ایک قابل، کسی ٹیلنٹڈ ٹیچر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے، یا اس کے ماں باپ یہ کہتے ہیں
کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، جس طرف آپ چاہیں لے جائیں، جیسے آپ چاہیں چلائیں، بس ہم اس کی اسکل اور اس کے مینٹل کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ماں باپ سے زیادہ کس کا احسان ہے تم پر؟ کس کا احسان ہے؟ تو ہمارے لیے جو ٹیچر رہنما بن سکتا ہے، آئیڈیل بن سکتا ہے، ماڈل بن سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، مجھے دنیا کے اندر ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، ایک استاذ کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، ایک شکشک کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں، کتنے باکمال شاگرد، ایسے باکمال شاگرد پوری دنیا کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملیں گے جو آپ کے ایک حکم پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا کرتے تھے، آپ کی کنکھیوں کے ایک اشارے پر عمل کر لیا کرتے تھے، آپ کے ایک حکم پر اپنے گھر بار کو لٹا دیا کرتے تھے، آپ کے ایک حکم پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جس جگہ آپ کا حکم ہوتا وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر نہ کسی نے ایسا ٹیچر دیکھا ہے اور تاریخ کے اندر نہ کسی نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے۔ تو ٹیچرز کو ضرورت ہے کہ وہ ٹیچر بنے کس کی طرح؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے وہ اسٹوڈنٹس بنے کس کی طرح؟ صحابہ کرام اور صحابیات کی طرح۔ آپ کی اسٹوڈنٹ صحابیات بھی تھی، آپ ان کو بھی سمجھایا کرتے تھے، آپ ان کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ وہ طریقہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں سلیبس نہیں تھا، کتابیں نہیں تھی، لیکن ٹیچنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلیبس اور کتابیں ہو۔ معلم وہ نہیں جو کرے نصابوں کو پورا، وہ معلم تھوڑی ہوتا ہے۔ معلم وہ ہوتا ہے جو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، معلم وہ ہوتا ہے جو انسانیت کو پیدا کرتا ہے، معلم وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے اندر ہمدردی پیدا کرتا ہے، معلم وہ ہوتا ہے جو کریکٹر کو بناتا ہے، معلم وہ ہوتا ہے جو اخلاقی طور پر انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ صرف سلیبس کو پورا کر دینا، نصاب کو پورا کر دینا، یہ تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن ٹیچر کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کی ہر ایک چیز پر نظر رکھے، بچوں کی سائیکولوجی کو سمجھے، بچوں کی نفسیات کو سمجھے، بچوں کے ذہن کو سمجھے، کون سا بچہ کس ذہن کا ہے، کون سا بچہ کس سائیکولوجی کا ہے، کون سا بچہ کس فیلڈ کا ہے، اس کو کس فیلڈ کے اندر آگے بڑھایا جائے گا تو وہ کچھ بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے ہمیں کہ بھئی تمہیں ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم پڑھاتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم پڑھاتے ہیں، نہ ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نبی ٹیچر بھی تھے، پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ نبی ٹیچر بھی تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نہ ہوتی آپ جس میں آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، تو پتہ ہی نہیں لگتا لوگوں کو آپ ٹیچر بھی تھے۔ آپ ٹیچر تھے اور ٹیچر بھی ایسے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے، اسٹوڈنٹ سے کہا تھا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی طرح ہوں۔ جس طریقے سے تمہارے ماں باپ تمہاری ہمدردی کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے پاؤں میں چھپا ہوا کانٹا نکالتے ہیں، اسی طریقے سے میں تمہارا استاد ہوں لیکن تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ٹیچر کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ اس لیے تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے، تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ ٹیچرز کا احترام کرے، ٹیچرز کی عزت کرے، ٹیچرز کی رسپیکٹ کرے، ٹیچرز کا ادب کرے، اور جس طریقے سے کہا جائے پڑھنے کے لیے، جس طریقے سے کہا جائے چلنے کے لیے، اس طریقے سے چلیں۔ اور ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر ایک بچے کی سائیکولوجی کو سمجھے، ہر ایک بچے کے ذہن کو سمجھے، اور کسی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، کوئی ڈفرینسز نہ کرے، کسی بھی بیس پر، کسی بھی بنیاد پر کسی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے۔ اس طریقے سے ٹیچرز پڑھائے اور اس طریقے سے بچے پڑھے جس طریقے سے پروفٹ محمد اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے۔ جب اس طریقے سے پڑھیں گے تو جس طریقے سے ان اسٹوڈنٹس کا نام آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے جو اس طرح پڑھنے والا ہوگا اس کا نام بھی کتابوں کے اندر موجود رہے گا۔